نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ دین اسلام کے احکام میں سے ایک اہم حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی تلقین کریں، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے منع کریں۔ اس کے دین میں بہت فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دو کام نہ کرنے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو اگر ہدایت عطا فرما دیں تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی صحیح کام آپ انہیں بتائیں، وہ کرنا شروع کر دیں، کسی غلطی سے، گناہ سے، برائی سے، جرم سے منع کریں، اور وہ جرم چھوڑ دیں، غلطی چھوڑ دیں، تو یہ چیز سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اسے چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں دنیا میں لے کے آیا تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس سے دو غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس غلط فہمی کا کہ بعض اوقات ہم کسی کی بات نہیں بتاتے اچھی، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو سب کچھ پتہ نہیں ہوتا، سب کچھ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص طور پہ وہ آدمی جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شعبے میں کوئی ملکہ مہارت عطا فرما دی ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ سب کچھ تو نہیں پتہ ہوتا۔ آدمی ایک شعبے میں، ایک کام میں ایک زندگی گزارتا ہے، پھر جا کے تجربات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو امر بالمعروف کیا جاتا ہے، نہی منکر کی جاتی ہے، تو اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اور پھر اچھے اثرات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے لوگ خاص طور پر وہ اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر ان اچھی باتوں کی تلقین نہ کی جائے، برے کاموں سے منع نہ کیا جائے، تو ان کی زندگی میں برائیاں ہوں گی، چھائیاں نہیں ہوں گی۔ وہ برائیاں خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور قریب کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کی زبان کا استعمال درست نہیں ہے، ہم اسے کہیں گے جی یہ بولتا رہے، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے، خود جہنم میں جائے گا، ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ ایک آدمی کے مالی معاملات درست نہیں ہیں، ایک آدمی کی زندگی میں آداب نہیں ہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ اگر یہ آداب ان کے اندر نہیں ہیں میں کیوں بتاؤں ان کو، یہ خود سیکھیں۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے کہ وہ خود بھی زندگی میں پریشان رہیں گے، اور جب بھی ہم سے وہ گفتگو کریں گے یا مالی معاملہ کریں گے تو ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ وہ نیکی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے۔ تو ایک جماعت اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ تربیت یافتہ جماعت ہو، تربیت یافتہ ہو، اور اسے علم بھی ہو کہ میں نے نیکی کی تلقین کیسے کرنی ہے، کن نیکیوں کی پہلے تلقین کرنی ہے اور کن سے منع کرنا ہے۔ ابھی اس آیت تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، وہ معروف کا حکم دیں۔ معروف سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام جو متفق علیہ ہیں، مسلمہ احکام ہیں، ان کی تلقین کی جائے۔ جو مختلف فی ہیں یا مجتہد فی انہیں کہا جاتا ہے کہ خود اہل اسلام علماء میں ان کے درمیان اختلاف ہے، تو ان کی عام ترغیب نہ دی جائے کہ جی یہ نہ کریں یہ کر لیں، ان کی ترغیب نہ دی جائے۔ اس لیے جو محتاط علماء ہیں ممبر پر ایسے اختلافی مسائل بیان نہیں فرماتے۔ اور منکر سے مراد وہ گناہ ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہیں کہ یہ گناہ ہیں، ان میں مجتہدین کے اختلاف نہیں ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ ثواب جائز ہے، یہ تو ایسے جو متفق علیہ گناہ ہیں ان سے منع کیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کی تلقین کرتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔
اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل اور مولا حضرت حذیفہ ان کے غلام جو تھے، تو انہوں نے دو یہودیوں کو اسلام کی ترغیب دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور یہودیت چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے اچھا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا مذہب قبول کریں۔ تو دونوں میں بحث ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ نہیں، تم بہترین ہو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن منکر کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم بہترین امت میں داخل ہو جائیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَالْبَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ جو مومن ہیں، مرد ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف کی، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن مردوں اور عورتوں کی خاص نشانی یہ ہے، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو منافق مرد، منافق عورتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، برائیوں کی تلقین کرتے ہیں، اچھائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جس بات کی کسی کو تلقین کر رہے ہیں تو کیا وہ معروف ہے یا منکر ہے، نیکی ہے یا برائی ہے۔ اگر ہم نیکی کی تلقین کر رہے ہیں پھر تو خوشی کی بات ہے، خدا نخواستہ ہم برائی کی تلقین کر رہے ہیں پھر ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے پھر نیکی کی تلقین نہ کرنے، برائی سے منع نہ کرنے کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعن الذین من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی زبانی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور وہ جو برائیاں آپس میں کرتے تھے وہ ان سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے منع نہ کرنا یہ باعث لعنت بھی ہے، اور اس طرح بنی اسرائیل پہ لعنت ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے وہ پہلے شروع میں برائی سے منع کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا رویہ یہ ہو گیا کہ وہ ایک دن منع کرتے تھے، اس کے بعد پھر دیکھتے تھے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرتے تھے کہ چلے ہم کیا کریں، یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں۔ ان گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بنا دیا۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور نہ رہنے والوں کی اور گناہ سے منع نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بحری جہاز ہو اور اس کی دو منزلیں ہوں، اور پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں ہو، نیچے کے لوگ پانی دینے کے لیے اوپر آتے ہوں، پھر وہ نیچے والے لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، بڑی دقت دشواری پیش آتی ہے، کیوں نہ ہم پانی جہاز کی تہہ میں سوراخ کر لیں، نیچے سمندر ہے اور وہاں سے پانی آتا رہے گا، ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا۔ اور اوپر کی منزل کے لوگ ان کو منع نہ کریں کہ ہم کیوں منع کریں، اچھا خود ڈوبیں گے یہ، اگر وہ سوراخ کر لیں تو نتیجہ یہ ہو کہ نیچے منزل کے لوگ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اگر وہ منع کر دیں تو دونوں ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں گناہ عام ہوں اور لوگ منع نہ کریں تو پھر اللہ کا عذاب سب کی طرف سے آتا ہے، قرآن کریم سب پر آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت بھی ہے واضح واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین منکم خاصہ، اللہ کہ تم اس عذاب سے، فتنے سے ڈرو جو صرف خاص لوگوں پہ نہیں آئے گا، سب پہ آئے گا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ فرمایا کہ جو لوگ گناہ سے منع نہیں کرتے تو ان پہ بھی عذاب آتا ہے، البتہ گناہ سے منع کرتے رہیں تو پھر وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور وہ گناہوں سے منع کرتے تھے۔ اس لیے نیکی کی تلقین اور گناہ سے منع کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ البتہ پھر ہم شروع کہاں سے کریں، اس کے آداب کیا ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ معروف کی تلقین کریں، منکر سے منع کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی فرما دی کہ ہم کن باتوں کی تلقین کریں، شروع کہاں سے کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو تو تم جب وہاں جاؤ تو سب سے پہلے ان کو تلقین کرنا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی گواہی پہلے دعوت دیں، پھر اس کے بعد رسالت کی ان کو دعوت دیں اور اس کی تلقین کریں۔ اگر وہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ یہ بات آپ کی مان لیں، توحید و رسالت کو سمجھ کے اپنا لیں، تو پھر انہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات 5 نمازیں فرض کی ہیں،
فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات ہی مان لیں تو پھر انہیں آپ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو آپ نے یہ ترتیب بتا دی کہ جو ارکان اسلام ہیں، دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہم ان کی پہلے تلقین کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تلقین بتا دیا کہ تلقین اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، کہ تم میں سے جو آدمی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، منکر ہوتا ہوا دیکھے، منکر کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا، منکر دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ اور محدثین نے فرمایا کہ یہ با اختیار لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں با اختیار ہوتا ہے، وہاں وہ جبراً بھی گناہ کو منع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو وقت کے حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے ذریعے برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو پھر آدمی زبان سے روکے، زبان سے منع کرے، اور جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنی ہی امر بالمعروف نہی منکر کرے۔ مثلاً ایک آدمی دوسرے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، روزہ رکھیں، سچائی اختیار کریں اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ تو اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص صورت یہ نیکی ہے یا نہیں، خاص موقع پر یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ گہری علم کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے بیان کریں، نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں، حالات اتنے خراب ہیں اور دین کی بات کہنے والا اتنا کمزور ہے، اگر وہ دین کی بات کے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ نے ارشاد میں پہلے وصلی حبیل قلبی وذالک اضعف الایمان، اگر زبان سے کہنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آدمی اپنے دل سے اس کو گناہ کو برا سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لوگ فرائض ادا نہیں کر رہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، جب مجھے اللہ تعالیٰ استطاعت دیں گے تو میں نیکی کی تلقین کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اگر آدمی خدا نخواستہ برائیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور نیکیوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔